ہم نیٹ ورکس کے نیکسٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں تھوڑا سا بریفلی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنے قسم کے نیٹ ورکس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ پرسنل ایریا نیٹ ورک۔ یہ بالکل چھوٹا سا، یعنی آپ کے ارد گرد جو نیٹ ورک ہے، آپ کا پرنٹر ہے، آپ کا کمپیوٹر ہے، اٹ کورز اے ویری اسمال جیوگرافیکل ایریا ود ان دی امیڈیٹ ویسینٹی آف این انڈیویجول سچ اے روم اور پرسنل اسپیس، تو وہ بیسیکلی پرسنل ایریا نیٹ ورک ہے۔ اس کے بعد یوزیج بڑی کلیئر ہے۔ اس کے بعد لوکل ایریا نیٹ ورک، وہ اسمال جیوگرافیکل ایریا ود ان اے سنگل بلڈنگ ہوتا ہے، اور ٹپیکلی یوز ہائی اسپیڈ وائرڈ اور وائرلیس کنیکشن ٹو کنیکٹ ڈیوائسز ود ان اے نیٹ ورک۔ ہومز میں، آفیسز میں، اسکولز میں، اسمال بزنس، آپ کو لوکل ایریا نیٹ ورک نظر آتا ہے۔ پھر وائڈ ایریا نیٹ ورک ہے، یہ لارج جیوگرافیکل ایریا آفن اسپیننگ ملٹیپل سٹیز اور کنٹریز اور کانٹیننٹس، یہ وائڈ ایریا نیٹ ورک ہوتا ہے۔ لانگ ڈسٹینس کمیونیکیشن لنک سچ ایز لیز لائن، آپٹیکل فائبر اور سیٹلائٹ کنیکٹیویٹی کے لیے یوز کرتا ہے، اور وینز آر یوزڈ بائی بزنسز، گورنمنٹ اینڈ ایجنسیز اینڈ آرگنائزیشن ود ملٹیپل لوکیشنز ٹو انیبل کمیونیکیشن اینڈ ڈیٹا شیئرنگ اوور لانگ ڈسٹینسز۔ اس کے بعد میٹروپولن ایریا نیٹ ورک ہے، اٹ کورز اے جیوگرافک ایریا لارجر دین لینڈ بٹ از اسمالر دین وین، ٹپیکلی ود ان اے سٹی اور میٹروپولیٹن ریجن میں ہوتی ہے، اور یہ بھی اسی طرح انٹرکنیکٹ ملٹیپل لینڈز ود ان اے میٹروپولیٹن ایریا یوزنگ ہائی اسپیڈ کنیکشن، آپٹیکل فائبر، وائرلیس ٹیکنالوجیز۔ یہ جو یوزیج ہے اس کا بائی آئی ایس پیز یا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر موسٹلی یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد انٹرنیٹ آ جاتا ہے۔ انٹرنیٹ از اے گلوبل نیٹورک آف انٹرکنیکٹڈ کمپیوٹرز، global network of interconnected computer networks that spans the entire globe. It consists of vast network of interconnected networks operated by various organizations, governments, businesses and individuals. اور کنیکٹیوٹی اس کی کیسی ہے، وہ ہر قسم کا میڈیم اس میں یوز ہو رہا ہے کنیکٹیوٹی کے لیے۔ اس میں آپٹیکل فائبر، سیٹلائٹس اس انٹرنیٹ کو آپریشنل کرنے کے لیے یوز ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک۔ تو VPN creates a secure encrypted connection over a public network such as internet to connect remote users or a branch office to a private network۔ اگر آپ کا کوئی آفس ہے کسی دوسرے شہر میں، اپنے آفس سے اس دوسرے شہر کے درمیان آپ ایک ٹنل کریٹ کر لیتے ہیں اور اس کو تھرو VPN آپ کریٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ کامنلی آج کل دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، جس میں ٹیلی کمیونیکیشن سسٹمز کی ہم بات کرتے ہیں ایکسکلوسیولی۔ تو ٹیلی کمیونیکیشن سسٹمز کیا ہیں؟ These are the systems of interconnected devices and networks that facilitate communication over a distance، یعنی long distance کی بات، by transmitting and receiving data، voice and multimedia information۔ ان کو ہم براڈلی دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ وائڈ میڈیا ہوتا ہے جو ٹریڈیشنل کاپر کیبل ہو سکتی ہے یا آپٹیکل فائبر کیبل ہو سکتی ہے، وائرلیس میڈیا ہو سکتا ہے، ریڈیو فریکوینسیز، سیٹلائٹ کمیونیکیشن، سیلولر نیٹورکس ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد سب میرین کیبلز ہیں انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی کے لیے، جس میں جس طرح کی آپ کو اسکرین پہ یہ نظر آ رہی ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، مڈل ایسٹ، ویسٹرن یورپ 3، CME V3 کہتے ہیں، 4، 5، اس طرح پاکستان ایشیا، ایسٹ افریقہ کنیکٹنگ یورپ، انڈیا، مڈل ایسٹ، ایسٹ ویسٹرن یورپ، ایشیا، افریقہ، یورپ 1۔ تو یہ دو مختلف قسم کی سب میرین کیبلز ہیں جو کہ انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کر رہی ہیں۔ اسی طرح سیٹلائٹ لنکس آپ کو ایک الٹرنیٹ وے پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس میں جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس ہو سکتے ہیں، لو ارتھ آربٹنگ سیٹلائٹس ہو سکتے ہیں۔ پاکسیٹ پاکستان میں یہ سروسز دیتی ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ ایکسچینج پوائنٹس ہیں جو کہ بڑا کروشل رول پلے کرتے ہیں ان فیسیلیٹیٹنگ دی ایکسچینج آف انٹرنیٹ ٹریفک بٹوین نیٹورکس اینڈ سروس پرووائڈرز۔ پاکستان میں یہ پاکستان انٹرنیٹ ایکسچینج پائی ہے، اور جس طرح کراچی انٹرنیٹ ایکسچینج ہے جو کہ ریجنل ہے، اس طرح پھر کچھ انٹرنیشنل کنیکشن کے لیے انٹرنیٹ ایکسچینج پوائنٹس بنے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کے ISPs کے کراس ڈیٹا ایکسچینج ہوتا ہے۔ پھر انٹرنیشنل گیٹ وے ایکسچینجز ہیں۔ These serves as a crucial point for interconnection between domestic telecommunication networks and international communication networks۔ آپ جہاں سے امریکہ بات کرنی ہے یا کہیں تو آپ انٹرنیشنل گیٹ وے ایکسچینجز کے تھرو چلتے ہیں۔ نیٹورک انفراسٹرکچر ٹیلی کام میں پبلک سوئچ ٹیلی فون نیٹورک، جس طرح PTCL کی ایکسچینجز تھیں وہ آ جاتی ہیں اس میں، ابھی بھی فنکشنل ہیں بہت ساری۔ موبائل سینٹر کے موبائل سوئچنگ سینٹرز ہیں جو کہ موبائل ٹیلیکمیونیکیشن نیٹورک کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جو مختلف آپریٹرز یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح IP بیس سوئچنگ سینٹرز ہیں۔
جو وائس اوور آئی پی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. نیکسٹ جنریشن نیٹورک ہیں جس کو آل آئی پی بیسڈ ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کہا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ٹیلی کام سسٹمز کا پارٹ ہے. اب یہ سب چیزیں جب ہم نے دیکھ لی, ہم نے 3 پارٹس دیکھے, جو کہ سب سے پہلے ہم نے کمپیوٹرز دیکھا, پھر ہم نے دیکھا کہ نیٹورکس کیا ہوتے ہیں, پھر ہم نے دیکھا کہ ٹیلی کمیونیکیشن سسٹمز کیا ہوتے ہیں. اب یہ تینوں مل کے بیسیکلی سائبر اسپیس کریٹ کر رہے ہیں. تو وہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ سائبر اسپیس کیا ہے. یہ ایک ڈائیگرام آپ کو دکھائی جا رہی ہے, تھوڑی سی ایک آپ کو اوور ویو دے رہی ہے. سب سے پہلے کلاؤڈ لیئر ہے, پھر 5G نیٹورک, آپٹیکل فاگ دکھایا گیا, اور پھر فزیکل اسپیس دکھائی گئی ہے اس کے اندر, اور لاسٹ جو بالکل لوور لیئر ہے اس میں I2 ڈیوائسز دکھائی گئی ہیں. تو سائبر اسپیس کی جو ڈیفینیشن آپ کو اوپن سورس میں ملتی ہے, اس کو ورچوئل انوائرمنٹ کریٹڈ بائی انٹر کنیکٹڈ کمپیوٹرز, نیٹورک اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن ڈیوائسز. جو ہم نے تینوں چیزیں ہم نے پیچھے پڑھی, یعنی ایک ورچوئل انوائرمنٹ ہے جو کہ ان تینوں کے کو کنیکٹ کر کے جو ایک ورچوئل انوائرمنٹ کریٹ ہو رہی ہے اس کو ہم سائبر اسپیس کہتے ہیں. اور اس سلائیڈ میں آپ کو تھوڑا سا نظر آئے گا کہ جتنی ڈیوائسز ہم نے پڑھی ہیں, فار ایگزامپل آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ فائر وال ہے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, پھر آپ کو یہ ایک راؤٹر نظر آ رہا ہے, پھر آپ کو یہ سوئچز نظر آ رہے ہیں, پھر آپ کو یہ سرورز نظر آ رہے ہیں, میل سرورز, ویب سرورز, FTP سرورز, پھر یہ آپ کو کمپیوٹرز نظر آ رہے ہیں اینڈ یوزر جو کہ ہم نے پڑھے. اسی طرح آپ کو یہ IPS IDS نظر آ رہے ہیں جو ہم نے پڑھی, کور راؤٹر, یہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز نظر آ رہے ہیں. تو یہ پوری یہ کمپوننٹس مل کے آپ کی ایک سائبر اسپیس کریٹ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ کی سائبر اسپیس, اگر آپ ایک کمپیوٹر کو سے ڈیل کر رہے ہیں تو وہ کمپیوٹر آپ کی بیسیکلی ایک سائبر اسپیس ود ان کمپیوٹر ہے. آپ نے ڈیوائسز دیکھے, اس میں اندر ہارڈ ویئر بھی ہے, سافٹ ویئر بھی ہے, وہ آپس میں ڈیٹا ایکسچینج ہو رہا ہے. وہ ایک کمپیوٹر کے اندر آپ کی سائبر اسپیس بن گئی. اب وہ کمپیوٹر تھوڑی سی سوئچ کے ساتھ ایک لوکل ایریا نیٹورک بن گیا. تو وہ ایک لوکل ایریا نیٹورک میں آپ کی سائبر اسپیس ان کمپوننٹ نے مل کے بنا دی. اب وہ لین جو ہے وہ ملٹیپل لینز کنیکٹ ہو گئے, ایک وائڈ ایریا نیٹورک نے ان کو کنیکٹ کر دیا, یا میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک نے کنیکٹ کر دیا, یا انٹرنیٹ نے کنیکٹ کر دیا. تو جتنی وہ کنیکٹیوٹی بڑھتی جا رہی ہے آپ کی سائبر اسپیس بڑھتی جا رہی ہے. تو جس طرح آپ کی سائبر اسپیس بڑھتی جا رہی ہے تو آپ کی پروٹیکشن میز بھی اسی طرح آپ کو وہ انٹروژن پرویکشن سسٹم, انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم, فائر وال اور یہ سب چیزیں امپلیمنٹ کریں. کمپیوٹر پہ جائیں تو آپ صرف اینٹی وائرس آپ کے لیے شاید کافی ہو, آپ ڈیٹا میں کو انکرپٹ کر رہے ہو تو وہ شاید کافی ہو. جب آپ اس کو لین انوائرمنٹ میں جائیں گے تو آپ کے جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے آپ کی لوکل ایریا نیٹورک میں یا جو سرورز پہ پڑا ہوا ہے اس کو آپ پروٹیکٹ کرنا چاہیں گے. ڈیٹا سینٹر انوائرمنٹ میں چل جائیں تو آپ کی جو پروٹیکشن لیولز اس سے زیادہ ہو جائیں گے. اسی طرح آپ کلاؤڈ میں چلے جائیں تو وہ مختلف پروٹیکشن لیولز ہیں. تو جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ آپ کی سائبر اسپیس کیا ہے, پھر آپ اس قابل ہو جائیں کہ اس کے کنٹرول میجرز آپ نے کیا لینے ہیں, پھر آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا. جب آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ آپ کی جو سائبر اسپیس ہے وہ جب لوکل ایریا نیٹورک کی سائبر اسپیس کسی ایکسٹرنل نیٹورک کی سائبر اسپیس سے کنیکٹ ہو رہی ہے تو آپ کی انٹری ایگزٹ پوائنٹس کیا ہے, وہاں پہ آپ نے کچھ کنٹرول میجرز لگانے. تو یہ انٹری ایگزٹ پوائنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, یہ آپ کی سائبر اسپیس کو جب آپ کمپوننٹس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا کنٹرول میجرز ہیں جو آپ کے امپلیمنٹ کریں تو آپ اپنی سائبر اسپیس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آج کا لیکچر یہاں تک کے لیے.